شالوم علیکم باروخ یاشوا ہمشخ خداوند یسوع المسیح اسرائیل کا بادشاہ 10 نصان کو ہفتہ وار شابات کے روز یروشلم میں داخل ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ، اسرائیل کا قدوس مبارک ہے۔ ہاللیلویہ، باروخ یاشوا ہمشخ۔ یہ جو 10 نصان ہیں بائبل مقدس کے مطابق 10 نصان کو برا خریدا جاتا ہے۔ 10 نصان کو برا خریدا جاتا ہے، جسے وہ پھر 14 نصان کو ذبح کرتے ہیں، اور 14 نصان کو فصح منائی جاتی ہے، اس لیے جو برا ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ 15 نصان کو مصر سے نکلے۔ جب پہلی فصح منائی گئی تو پہلی فصح جو ہے وہ مصر میں منائی گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل جو ہیں وہ غلامی کی حالت میں تھے، تو خداوند انہیں وہاں سے نکال رہا تھا تاکہ وہ آزاد ہوں، اور ابھی وہ آزاد ہیں۔ ہاللیلویہ، باروخ یاشوا ہمشخ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بائبل مقدس کا دن ہے وہ شام سے شام تک ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پیدائش کی کتاب سے، پہلے باب سے، اور پھر اس کے آگے ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شام سے شام تک بائبل مقدس کا دن گنا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی لیے ہم شام کو عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ دن شروع ہوتا ہے وہیں پہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ باروخ یاشوا ہمشخ۔ تو 10 نصان کو برا خریدا جاتا، اور 10 نصان کے بعد 14 نصان کو برا فصح کا قربان کیا جاتا۔ تو جب برا خریدا جاتا تو اسے 10، 11، 12، 14 قربانی تک اپنے پاس رکھا جاتا، اسے کھلایا پلایا جاتا، اور یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے اور پہلی فصح کا حکم یہوہ ہمارے خدا نے دیا، تو یہ بھی کہا کہ رات کو جو برا ہے اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب وہ رات کو چارپائی کے ساتھ باندھ کے سوتے تو مصری پوچھتے، جو بت پرست مصری تھے، جو مینڈے کی عبادت کرتے تھے، وہاں پہ مینڈا جو ہے ان کا خدا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ پھر پوچھتے کہ آپ نے اس کو کیوں باندھا ہوا ہے اپنی چارپائی کے ساتھ؟ تو وہ پھر کہتے کہ خداوند یہوہ ہمارے خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم نے 14 تاریخ کو اسے ذبح کرنا ہے۔ تو اس سے ان کو بڑا دھچکا لگتا تھا کہ مصری جسے اپنا خدا مانتے تھے، بنی اسرائیلی 14 نصان کو اسے ذبح کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ برے کا ذبح ہونا بت پرستی کا انکار ہے۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ جب ہم فصح مناتے ہیں تو جو مینڈا بت پرست دنیا کے لیے ان کا خدا ہے، ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بت پرستی کا مکمل انکار ہے، اور کسی صورت بھی یہوہ ہمارے خدا کے لوگ، خداوند یسوع المسیح کے لوگ بت پرستی کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو بنی اسرائیل کب نکلے؟ 15 نصان۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تیاری کی حالت میں، مردوں نے لاٹھیاں اپنی ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھیں اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر کے لیے وہ تیار تھے۔ عورتیں، بچے سب تیار تھے، اور تیاری کی حالت میں انہوں نے پہلی فصح کھائی، اور وہاں سے وہ پھر جب نکلے
تو 15 نسان شروع تھی، اور آپ کو پتہ ہے بے خمیری روٹی کی عید 15 نسان کو شروع ہو جاتی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صرف عید فطیر ہی بے خمیری روٹی کی عید نہیں ہے، عید فصح بھی بے خمیری روٹی کی عید ہے. تو 14 نسان کو جب عید فصح شروع ہوتی ہے تو 7 دن بے خمیری روٹی کھانے کے عید فصح کے ہوتے ہیں، اور 15 نسان کو جب عید فطیر شروع ہوتی ہے تو 7 دن بے خمیری روٹی کھانے کے اس کے ہوتے ہیں. تو ٹوٹل بے خمیری روٹی کھانے کے کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن. ہاللیلویہ. 12 کی آج شام سے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فصح کے دنوں میں اور بے خمیری روٹی کھانے کے دنوں میں آپ ایک تو براؤن شوگر ملتی ہے، یہ جو کیش اینڈ کیری ان کے پاس ہوتی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کھجوریں، اگر آپ کھجوروں کی پیسٹ بنا لیں تو وہ کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بغیر سوڈے کا گڑ مل جاتا ہے بازار سے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان 8 دنوں میں پھر آپ کچھ میٹھا کھائیں ہی نہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں. 12 کی آج شام سے. ہاللیلویہ. خروج 12 باب میں ذرا دیکھیں، خروج 12 باب پورا پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا لکھا ہے. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع. ہاں جی، نسان کا مہینہ کیا ہے؟ مہینوں کا شروع لکھا ہے. یہ سال کا شروع نہیں لکھا، اسے مہینوں کا شروع ہے. تو 7واں مہینہ جو ہے وہ سال کا شروع ہے. 7واں مہینہ کون سا ہے؟ تشرے. تو سال کب بدلتا ہے؟ بائبل کے مقدس کا سال کب بدلتا ہے؟ 7ویں مہینے میں. ٹھیک ہے، جسے روش ہاشانہ بھی کہا جاتا ہے. جی. یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے. اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر لکڑی کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا. تمہارا برا بے عیب اور یکساں نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے. اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو سے ذبح کرے. اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اوپر کی چوکٹ پر لگا دے. اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے صاف پات کے ساتھ کھا لے. اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا. اور اگر کچھ اس میں صبح تک باقی رہ جائے اسے آگ میں جلا دینا. اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے. اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں. اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا.
اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور ساتویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جسے ہر ایک شخص کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید بنانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جسدوں کو ملک مصر سے نکالوں گا۔ اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے، خواہ وہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برا نکال رکھو اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا۔ اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں سے جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازوں کے دونوں بازوں پر لگا دینا۔ اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والی کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پلوٹوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے پلوٹوں سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پلوٹے تک بلکہ چھپایا، اور اس کے پلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا، تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے وجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کرے، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندائے آٹے کو بے خمیر دیلبنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، تو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چھپائے ان کے ساتھ تھے۔ اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کو جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے ہی جبرن نکال لیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بردباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ ہاللیلویہ، بارک اللہ۔ 12 باب پورا ہو گیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فصح کی یہ رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو اسے کھائے، اور اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائے، کیونکہ اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تو اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فصح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں اس سب پر اپنا ختنہ کرائے، تب وہ پاس آ کر فصح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی،
بس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اس روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ ہاللیلویہ جی، بارک یا شام شر۔ ایک بات تو آپ نے یہ سنی کہ جو فسح کی رسم ہے یہ نسل در نسل ہمیشہ منانے کا حکم ہے، اور اسی لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں۔ بارک یا شام شر۔ پھر یہ ہے کہ وطنی اور اجنبی کے لیے بائبل مقدس کے مطابق یہوہ خدا کے مطابق ایک ہی شریعت ہے، شریعتیں دو نہیں ہیں، کوئی اسرائیلی ہے یا غیر اسرائیلی ہے، یہوہ خدا کی شریعت دونوں کے لیے ایک ہے۔ یہ بہت سارے علماء کو بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی نامختون فسح میں شریک نہیں ہو سکتا، بائبل مقدس میں یہوہ خدا کا حکم ہے۔ اور بائبل مقدس میں جو ختنے ہیں نئے عہد نامے میں جن کا ذکر ہے وہ دو ہیں۔ ایک ختنہ ہے جو اعمال 15 باب میں لکھا ہے، اور وہ فریسیوں کا ختنہ ہے۔ رسولوں نے فریسیوں کا ختنہ کروانے سے منع کیا ہے، اور جو ابراہام کا ختنہ ہے وہ تو سب کرواتے ہیں، اور ابراہام کا جو ختنہ ہے وہ اس کا ذکر پالوس رسول نے رومیو 3 باب کی پہلی 2 آیات میں کیا ہے۔ تو فریسیوں کا ختنہ ہم نہیں کرواتے، لیکن جو ابراہام کا ختنہ ہے وہ دائمی عہد ہے، وہ سب پہ کروانا جو مرد ہیں لازم ہے۔ ہاللیلویہ، بارک یاسن۔ اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی کرسچن علماء کنفیوزڈ ہیں اور کسی کی بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ تو بائبل مقدس کی بات وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ ہاللیلویہ جی، بارک یا شام چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 10 نسان کو جب شابات ہاگدول پہلی دفعہ منایا گیا ہے، اور یہ جو مصر میں فسح منائی گئی ہے یہ پہلی فسح کہلاتی ہے، اور جو خداوند یسوع المسیح کی فسح ہے جس پہ خداوند یسوع المسیح خود مصلوب ہو کے قربان ہوا ہے وہ آخری فسح کہلاتی ہے۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ مصر میں شابات آگدول ہفتے کے دن ہی آیا، یعنی سبت کے دن ہی آیا، اور جب خداوند یسوع المسیح نے مصلوب ہونا تھا تو شابات آگدول پھر ہفتے ہی کے دن آیا، اور جب شابات آگدول ہفتے کو آئے گا تو 14 نسان پھر بدھ کو ہی آئے گا، یعنی ہفتے کے چوتھے دن ہی آئے گا۔ بارک آشام چل۔ تو خداوند یسوع المسیح ہفتے کے چوتھے دن پر قربان ہوا۔ یاد رکھیں کہ پہلی فسح اور آخری فسح ان کے دن ایک ہی ہیں۔ مصر میں 14 نسان کو فسح منائی گئی، اور جب وہ فسح کھا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ شام کے وقت انہوں نے کھائی، تو ساتھ ہی عید فطیر شروع ہو رہی تھی، شام کو 15 نسان شروع ہو رہی تھی۔ تو 15 نسان کو ہماری اردو زبان میں جمعرات کا دن جہاں شروع ہوتا ہے یعنی شام کے وقت، وہ 15 نسان کو وہاں سے نکلے، اور یہ پہلی فسح اور آخری فسح میں کتنا وقت گزر گیا ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 1200 سال بعد آخری فسح ہوئی ہے مصر سے نکلنے کے بعد، کوئی کہتا ہے جی نہیں 1300 سال، کوئی کہتا ہے 14، کوئی کہتا ہے 15، بہرحال 15 پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی 100 سال گزرے پہلی فسح کے بعد اور پھر آخری فسح ہوئی، ایک بات واضح ہے کہ پہلی فسح اور آخری فسح کے جو دن ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ 12 آشام سے تو یہ پھر یہوہ خدا ہی کر سکتا ہے، انسان تو نہیں کر سکتا۔
اگر 10 نسان کو خداوند یسوع المسیح نے یروشلم میں داخل ہونا تھا بحیثیت اسرائیل کے بادشاہ، تو پھر ضروری ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کا دن بالکل ایگزیکٹ ہو تاکہ وہ 10 نسان کو یروشلم میں بطور بادشاہ داخل ہو سکے اور اس کے بعد آخری فسح ہو۔ تو اس میں ہمیں الہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا 12 باب میں، خروج 12 باب میں، کہ مصریوں کے پلوٹھے مارے گئے، اور یہ جو پلوٹھے مارے گئے تھے یہ صرف انسان کے پلوٹھے نہیں مارے گئے بلکہ ان کے جانوروں کے پلوٹھے بھی مارے گئے۔ تو تاریخ میں پلوٹھوں کے مارے جانے کے تعلق سے ایک واقعہ ہے۔ پلوٹھوں کا مارا جانا 10ویں وبا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جو مصریوں کے پلوٹھے تھے انسانوں کے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اور فرعون بادشاہ سے یہ کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، تو اسرائیلیوں کے خدا کی بات کیوں نہیں مان لیتا تاکہ ہم بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مصری والدین نے، فرعون بادشاہ نے اپنے پلوٹھوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس پر جو مصری پلوٹھے تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ارباب اختیار کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ وہ لڑے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، یہ بات ہم مسیانک جیوز تاریخی اوراق سے جانتے ہیں اور اپنے روحانی تجربات سے جانتے ہیں کہ بت پرستی جو ہے یہ گہری جڑ رکھتی ہے، ڈیپ روٹڈ ہے، اور کوئی بھی بت پرست آپ کی انسانی یا جذباتی محبت سے آپ کا قائل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کلیسیا کو صدیوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بت پرستوں سے بڑے پیار سے بات کریں گے، اخلاق سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، بڑے نرم ہو کے ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ ایسا ہی نظر آ رہا ہے ہمیں۔ بت پرستی اس قدر گہری ہے کہ مصری آباء و اجداد نے اپنے سارے پلوٹھے مروا لیے، اپنے جانداروں کے پلوٹھے مروا لیے، لیکن اپنی ڈٹھائی نہیں چھوڑی۔ یہ ہے بت پرستی کا کردار، اور کلیسیا کو صدیوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے پیار سے بات کریں اور بڑے جناب ان کی بڑی عزت کرے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے بت پرستوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایک کام ہے، ہمارا کام کسی کو جذباتی محبت یا اخلاقی محبت یا خلوص دکھانا نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ کلیسیا یہ بات کان کھول کے سن لے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے یہوہ ہمارے خدا کی شریعت پہ عمل کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، یہوہ ہمارے خدا کی شریعت پہ عمل کروانا۔ اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے سامنے کوئی مقدس ہو، کوئی ایماندار ہو، یا کوئی بے ایمان ہو، یا کوئی بت پرست ہو، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں ایک ہی حکم ہے کہ ہم نے یہوہ ہمارے خدا کی شریعت پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ کروانا ہے، اور یہوہ ہمارے خدا کی شریعت کے مطابق ہی ہم نے اپنے آپ کو اور دوسرے کو کوئی کردار دکھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو محبت ہے، یہ جو خلوص ہے اور پتہ نہیں کوئی کیا کچھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
خلوص کیا ہوتا ہے؟ جہاں شریعت ٹوٹ جائے وہاں خلوص ہو سکتا ہے؟ جہاں شریعت ٹوٹ جائے وہاں میرا جذبہ کچھ کر سکتا ہے؟ جہاں شریعت ٹوٹ جائے وہاں میری محبت کچھ ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شریعت کے بغیر نہ کوئی محبت ہے، شریعت کے بغیر نہ کوئی خلوص ہے، اور شریعت کے بغیر نہ کوئی جذبات ہیں۔ ہمیں جو کام دیا گیا ہم نے وہ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ہوا ہمارے خدا کی شریعت پہ عمل کرنا، اور یہ ہوا ہمارے خدا کی شریعت پہ عمل کروانا۔ بارک یا شام سے تو مصریوں کے پلوٹے مارے گئے، لیکن مصری راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا پلوٹے مار جان، بنی اسرائیل نو جان نہیں دینا۔ ایسی بات، یہ بت پرستی اتنی گھٹیا ہے، اتنی گندی ہے، اتنی لعنتی ہے۔ ہمارا ان بت پرستوں کے ساتھ یہوہ ہمارے خدا کی شریعت کے بغیر کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان یہوہ ہمارے خدا کی شریعت ہی معیار ہے، اور یہی ہماری پرکھ ہے۔ بارک یا شام سے یہ حوالہ جو ہے کہ جی مصری پلوٹوں کی والدین سے لڑائی ہوئی، یہ توصفوت شبات 87B میں لکھا ہوا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں یہ۔ اور اس لڑائی کا نام ہے، یہ لڑائی پلوٹوں کی لڑائی کہلاتی ہے، فائٹ آف دی فرسٹ بارنز، اور یا بیٹل آف دی فرسٹ بارنز، ٹھیک ہے، آف ایجپٹ، بیٹل آف دی فرسٹ بارنز آف ایجپٹ، ٹھیک ہے جی۔ خروج 12 باب اس کی 5 آیت۔ تمہارا بڑا بے عیب اور یکسالہ نہ ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ ہاں جی، تمہارا برا کیا ہو، اس کی ایج ہے 1 سالہ، نر ہو یا بھیڑوں میں سے یا بکریوں میں سے، 1 سالہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا ترجمے پہ مزید غور کیا جائے تو پھر اور باتیں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پڑھیں جی پہلا پطرس 1 باب 19 آیت۔ بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہاں جی، سیاق و سباق ذرا پڑھ دیں۔ 17 میں پڑھ لیں۔ جی پڑھیں۔ اور جب تم باپ کے کر سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اچھا، شروع میں چلے جائیں پہلے باب میں، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کن کو کہہ رہا ہے پطرس رسول؟ کن کو لکھا ہے خط؟ پہلی آیت میں پڑھیں۔ پطرس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پیگوس، برتیا، پترکیا، آسیا اور بتنیا میں جا بجا رہتے تھے۔ یہ غیر قوم ہے، غیر قوموں کا خط لکھا نا، تو ان کے باپ دادا کے نکمے چال چلن کی بات ہو رہی ہے۔ خدا معاف کرے، میں پھر بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، کئی بےغیرت اس آیت کو اسرائیل پہ لگاتے ہیں۔ تو اسرائیل کے آباء و اجداد تو سارے کے سارے مقدسین ہیں اور باشرہ ہیں، ان کا چال چلن تو نیکی اور راست بازی ہے۔ تو یہ اس کلیسیا کی بات ہے جن کے آباء و اجداد غیر قوم ہیں اور بت پرست ہیں، ان کو کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن۔ دوبارہ پڑھ دیں جی، 17 آیت سے پڑھیں۔
जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हाँ, जब यहोवा हमारे खुदा को तुम बाप क्या कर दुआ करते हो, बाप का मतलब है कि वो हमारा मुसन्नफ है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा खालिक है। बाप का मतलब यह है कि वो हमारा मंबा है, उसने हमें तख्लीक किया है, ये मतलब है बाप का। जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि ये सोने चांदी क्यों लिखा है कि वो अपने बुतों के सामने जाके सोना चांदी चढ़ावा देते थे। हाँ जी, उससे खलासी नहीं हुई तो ना हो सकती है। बल्कि एक बेअब और बेदाग बड़े यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हाँ जी, हालेलुया। बारुक याशाम से खुदावन यीशु मसीह 10 निसान को यरूशलेम में दाखिल होता है। यूहन्ना 12 बाब पहली आयत। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। हाँ जी, उसके बाद 12 बाब में 12 और 13 2 आयत। 12 आयत है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि वो शाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, वो इसराइल का बादशाह है। हालेलुया। ज़बूर 118 25 और 26 2 आयत। आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। हालेलुया। हाँ जी, इसके बाद जकरिया 9 और 9 बाब 9 आयत। ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। बारक है। खुदावन यीशु मसीह इसराइल का बादशाह है, खुदावन यीशु मसीह हम सब का बादशाह है। हालेलुया जी। एक रबाई हो गुजरा जिसका नाम यहोशुआ था। रबाई यहोशुआ ने कहा, निसान में कायनात बनाई गई। जब यहोवा खुदा ने कायनात बनाई तो जो पहला दिन था वो निसान का पहला दिन था, महीना जो निसान है उसका पहला दिन था। तो उस तल्लुक़ से रबाई यहोशुआ ने कहा, निसान में कायनात बनाई गई, हमारे आबाओ अजदाद की ग़ुलामी माह निसान ही में मिस्र से ख़त्म हुई। कायनात का बनी निसान में, हमारे आबाओ अजदाद की ग़ुलामी जो मिस्र में थी कब ख़त्म हुई? निसान ही में। और निसान ही में उनका फिदिया दिया जाएगा। तो हमारा फिदिया जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से दिया वो 14 निसान को दिया। तो हमें पता चलता है कि निसान के महीने की बहुत अहमियत है। और फिर निसान के महीने की क्या अहमियत है? ये महीनों का शुरू है बाइबल के मुताबिक। और महीनों का शुरू कब शुरू होता है? मौसम बहार में। मौसम बहार में, मौसम बहार से ही कायनात की तख्लीक शुरू होती है। बेशक मौसम बाद में बना है, लेकिन जो गिना गया वो फिर निसान 1 गिना ही जाएगा उसके मुताबिक, मौसम बहार के मुताबिक। अच्छा, फिर हमारे अबाजदाद की जो ग़ुलामी है वो निसान में ख़त्म होती है। और फिर हमारा फिदिया निसान में दिया जाता है। निसान कब शुरू होता है? मौसम बहार से। जनवरी कब शुरू होता है? मौसम ख़ज़ां से। 1 जनवरी कब आता है? मौसम ख़ज़ां से। ये ख़ज़ां में ही हैं। वो ठीक थे बेचारे कहने ने, इन पे बहार नहीं आती, ख़ज़ां में ही है ना। इनकी शुरुआत ही ख़ज़ां से है। पतझड़, नेरी आई, पत्ते उड़े,
یہی ان کا حال ہے. اب جسے یہ عقل نہیں کہ 1 جنوری کہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے، مطلب ہے کہ ان کو عقل ہوتی تو یہ بھی کہیں باہر سے شروع کر لیتے، لیکن انہوں نے خزاں سے شروع کی. اب وہ کہنا چاہتے جی ہم نجات کے ٹھیکے دار ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں جی بائبل کی ہمیں ہی سمجھ آئی ہے، اسی لیے انہوں نے نسان کی بجائے جنوری جو شروع کیا ہے وہ خزاں میں شروع کر لیا. یہ تو ان کی حالت ہے. ڈینگیں بڑی ہیں، ٹیٹنیاں بڑی ہیں، باتیں بڑی ہیں، کام کیا ہے؟ برا حال ہے ان لوگوں کا. 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، سالوں کی بات نہیں، صدی کی بات نہیں، صدیوں کی بات ہے. 1000 سال کی بات نہیں، 2000 سال ہو گئے ہیں. برا حال ہے ان کا. جب بتاؤ پھر اکڑ جاتے، پھر اڑی لا لین گے. اسی گاہ نو کھچنے تے پھر اڑی لا کے پچھاں نو جناب جاندے نے. یہ حالت ہے ان کی. کسی نے تو ان کو بتانا ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے. وہ آدمی بڑا مہربان ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی حالت بتا دے. اور جس نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ دوست ہے دشمن ہے؟ تو ہم جو بتا رہے ہیں ہم دوست ہیں. دوست اور دشمن میں جسے پہچان نہیں آئی، اتنے 100 سال ہو گئے ہیں. کیا حالت ہے ان کی؟ مصروف انہیں ہوندے نہان دی فرصت نہیں ہوندی انہوں نے. میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ جب تم نے ہفتے بعد تو نہانا ہوتا ہے تو دیسی صابن سے نہایا کرو. اچھا، اگر ہم پیدائش 1 باب پہلی آیت ہی لیں تو اس میں عبرانی میں جو آیت لکھی ہے اس میں جو چوتھا لفظ ہے اسے ایت بھی پڑھا جاتا ہے اور ایت بھی پڑھا جاتا ہے. دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی آیت میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 الفاظ ہیں، اور جہاں پہ ایت آیا ہے اس میں اولف تاب ہے. اولف کا مطلب خادم، برا، اور تاب کا مطلب صلیب. تو خدا کا برا صلیب پر. تو اگر وہاں سے بھی ہم حساب لگائیں تو بدھ ہی نکلتا ہے، یعنی چوتھا دن ہی نکلتا ہے ہفتے کا. تو چونکہ ہم بدھ کہتے ہیں اردو میں تو یہ اس لیے کہنا پڑ جاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے. اگر ہم ہفتے کا چوتھا دن کہیں تو پہلے تو ان کے یہاں پاکستان میں تو جو ہفتہ ہے اس کا پہلا دن کون سا ہے جی؟ سوموار. ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر جا کے جمعرات پہ گاڑی کھڑی کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہیں چوتھا کیا سی. تو میں نے جمعرات نہیں کہی. کیا میں بائبل مقدس کے ہفتے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ پہلا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ یوم رشون، یعنی ہم جو ادھر اردو میں کہتے تو اتوار کہتے. تو وہاں سے آپ گنیں گے تو بدھ چوتھا ہے. ٹھیک ہے جی. 12 آپ سے خداوند یسوع المسیح عید بکوریم کے روز. عید بکوریم کیا ہے؟ ابھی آپ آگے سیکھیں گے. عید بکوریم کیا ہے؟ پہلے پھلوں کی عید. پہلے پھلوں کی عید کے پہلے دن جی اٹھا، اور جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ٹھہرا. 12 جہاں یوم رشون شروع ہوتا ہے وہاں خداوند یسوع المسیح جی اٹھا. ہاللویا. خداوند کا روز عظیم قریب ہے. ہاں وہ نزدیک آ گیا ہے. صفنیہ 1 باب 14 سے 18 آیت تک. خداوند کا روز عظیم قریب ہے.
ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا۔ سنو، خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور سیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن۔ اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گناہ گار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک دم ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ ہاللیلویہ، بارک اللہ۔ یہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ جب خداوند کا روز عظیم آئے گا تو یہ ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جنہوں نے خداوند اپنے خدا کو نہیں پہچانا، اور جو خداوند اپنے خدا کو نہیں پہچانتے ان کا پھر یہ حشر ہونے والا ہے۔ تو اس لیے آج جب ہم 10 نسان کو اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم شبات ہاگدول کو منائیں، جب خداوند یہوشوا ہامشخ اسرائیل کا بادشاہ شاہانہ طور پہ اسرائیل میں داخل ہوا اور اسے خوش آمدید کہا گیا۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم بھی اپنے خداوند یاشوا ہامشخ کو، جو اسرائیل کا بادشاہ اور اسرائیل کا قدوس ہے، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے درمیان اور اپنی زندگیوں میں۔ بارو ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں خداوند یسوع المسیح آ جاتا ہے معجزہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں اگر اس کی ملاقات خداوند یسوع المسیح سے ہو اور پھر وہ پہلے جیسا رہے، پہلے جیسا نہیں رہ سکتا۔ تو آج ہماری زندگی بدلنی چاہیے۔ بارو میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، وہ چاہے کتنا بڑا عالم ہو۔ بات کسی کے عالم ہونے کی نہیں ہے، بات نئی پیدائش کی ہے جو صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، بارک شاہ شام چک۔ تو اس وقت اپنی شخصی زندگیوں میں خداوند یسوع المسیح کو، جو میرا اور آپ کا حقیقی نجات دہندہ ہے، اسے ویلکم کریں۔ بارک شاہ شام چک۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں۔